نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب جو آج کی آیات ہیں وہ 256 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، لا نہیں ہے، اکراہ کراہت کا ورڈ بھی اسی سے ہے، کیفراہ کراہت یعنی جبر، یعنی جو پسند نہ ہو اور اس کو پھر بھی فورس کرنا، کوئی چیز فورسڈ، تو نہیں ہے کوئی فورس فی الدین، دین کے اندر، یعنی کہ دین میں انٹر ہونے میں کوئی فورس نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ دین کی جو سارے لاز ہیں وہ فالو کروانے میں جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دین میں آ چکا ہے، جو اپنے آپ کو ایک مسلمان کہتا ہے، تو وہ یہ نہ کہے کہ اچھا دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو پھر مجھے نماز پڑھنے کا کوئی نہ کہے، یا جو ہے وہ مطلب میرے پر کوئی فورس نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مانوں یا نہ مانوں۔ یہ صرف انٹری کے لیے ہے، کہ دین میں آنے کے لیے۔ اور اس کا لنک ہے پیچھے آیت الکرسی کے ساتھ بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب یعنی اپنی انٹروڈکشن کرا دی اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، اس کے بعد بھی اگر اس کو اپنی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے بعد بھی اگر اس کو اللہ کی قدرت کے سائنز نہیں نظر آتے، تو پھر اس کے اوپر کوئی فورس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دین میں داخل ہو، کیونکہ جب انسان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کی سوچ سمجھ اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہی کہ رب ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، تو پھر فورس کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو ایک اسکول میں داخل ہونے سے کے لیے تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ داخل ہوں، لیکن جب آپ اسکول میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو رولز فالو کرنے ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ اسکول کا جو یونیفارم ہے وہ ہم نہیں پہنائیں گے، اور یہ ہے کہ اگر یہ اسکول میں لاز ہیں اس ٹائم پہ آنا ہے تو ہم اس ٹائم پر نہیں آئیں گے، یا تو پھر آپ داخل نہ ہوں۔ بالکل اسی طرح ہے کہ دین میں اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ پورے دل کے ساتھ مسلمان ہیں، آپ کو وہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہوں گی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں اور نہیں کرنے کے کام کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ قد تبینہ، تحقیق، تبینہ کا روٹ ہے بین سے، واضح ہو گیا، کھل گیا، بیان بھی اسی سے ہے، واضح ہو گیا کیا چیز، الرشد من الغی، رشد ہدایت کو بھی کہتے ہیں، عقل سے جو نظر آئے اس کو بھی کہتے ہیں، عقل سوچ سمجھ، یعنی واضح ہو گئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، من الغی گمراہی سے، غوی اس کا روٹ ہے، غین واو یا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی جب ایک بار لوگوں نے، اگر انسان آیت الکرسی میں ساری خصوصیات پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اس کے بعد کافی کلیئر ہو جانا چاہیے، جس نے اوپن ہارٹ کر کے، اوپن مائنڈ کر کے سمجھنا ہے۔ فَمَن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بالطاغوتی، طاغوت کا میننگ جو ہے وہ ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کی یا انسان یا چیز یا پوزیشن، سٹیٹس، منی، کوئی بھی چیز جو انسان کو سرکش بنا دے، دین سے دور کر دے، اس چیز کی طرف انکلائن کر دے، اٹریکٹ کرے، دوسری طرف ہونے کو انسان کو مجبور کرے، ٹھیک ہے۔ فَمَن یکفر بالطاغوتی، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، یعنی کہ وہ طاغوت کو چھوڑ دے گا، اپنے اندر انسان کے اپنی نفس بھی طاغوت ہے، شیطان بھی طاغوت ہے، اکثر اقتدار بھی طاغوت ہوتا ہے، پیسہ بھی طاغوت ہوتا ہے، تو جو کوئی ان چیزوں کا کفر کرے گا اور سمجھے گا کہ ہاں اللہ ہی سچ ہے، اللہ ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو تحقیق، استمسکا مسک سے ہے، میم سین کاف، اس کا مطلب ہوتا ہے ہولڈ کرنا، تھام لینا، اچھی طرح سے پکڑ لینا، بالعروتی، عروۃ الوثقی، عروہ جو ہے
عین را واو سے ہے کسی بھی چیز کا کنڈا یا دستہ یا ہلکا یا یعنی پکڑنے کی چیز، ٹھیک ہے، کنڈی بھی ہوتی ہے نا، وس کا مضبوط، وسوق سے ہم کہتے ہیں نا، جیسے بڑے وسوق سے ایک بات کہی، وہ لفظ بھی اسی سے ہے، وسک واو ساق قاف، یعنی جس چیز میں اسٹرینتھ ہو، یعنی ٹھیک ہے، مضبوطی سے اس نے گویا اللہ کا کڑا پکڑ لیا. لا لن فصام لہا، نہیں ٹوٹنا اس کے لیے، یعنی یہ کڑا ٹوٹے گا نہیں. فا صاد میم، کوئی بھی لفظ جو فجر، فسم، فسق، یہ سارے جو ورڈ ہیں نا فا سے شروع ہوتے ہیں، وہ ان کا ٹوٹنا پھٹنا اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نہیں ٹوٹنا اس کے لیے، یعنی یہ کڑا ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کڑا پکڑ لیا نا ایک طرح سے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ انسان کن کن حالات میں بھی کن چیزوں سے گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب یعنی کلیئر ہو گیا انسان کے لیے رشد اور غی میں فرق، گمراہی میں اور ہدایت میں فرق پتہ چل گیا، تو پھر اس کے بعد انسان کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ وہ طاغوت کا کفر کرے اور سوچے کہ یہ کوئی بھی چیز دنیا میں کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور اونچے لوگوں سے دوستی صرف اس چیز کے لیے کہ ہاں یہ لوگ لیٹسٹ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یا شاپنگ، یا اپنے آپ کو مطلب ان چیزوں میں لگائے رکھنا، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر لگے رہنا، انکم زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرنا، فیوچر کی ہر وقت پلاننگ کرنا، یہ ساری چیزیں طاغوت ہیں. ان چیزوں میں گناہ نہیں ہے کہ انسان پلاننگ کرے یا پیسہ کمائے، لیکن کسی بھی چیز میں obsess ہو جانا، کسی چیز کی obsession، کسی چیز میں اتنی حد تک گزر جانا کہ اللہ اور اس کا ذکر چھوڑ دے انسان، اپنی جو اللہ کی کمانڈز ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں، ان کو چھوڑ دیں، تو پھر وہ چیزیں طاغوت بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو تھام لیتا ہے، اور ایمان لانے میں صرف اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے کافی، طاغوت سے کفر کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے. جب تک خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کا کڑا نہیں تھامتا انسان، تب تک ایمان اس کا خالص نہیں ہوتا. اور جب انسان اللہ کو پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ ایک ایسا کڑا پکڑ لیتا ہے کہ جس میں ٹوٹے گا نہیں. یعنی کہ اس طرح کے ہم کوٹس بھی بہت پڑھتے ہیں نا، کہ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں تو پھر ہم ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے. لیکن دنیا میں کسی بھی رشتے کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ریلائی کریں گے، آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، پیرنٹس ہوں، کزنز ہوں، بہن بھائی ہوں، کہ جان بوجھ کے اس طرح کوئی ڈس اپوائنٹ نہ بھی کرے، کوئی دھوکہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر وقت ہر کوئی اویلیبل نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کی تو ہم نے خود ساتھ پڑھ لی پچھلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ حی قیوم، ہر وقت وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے تھکن لگتی ہے. دنیا میں کسی بھی اور سہارے میں اتنا ہمیشگی نہیں ہے، اتنی مطلب تھکن انسان ہوں گے تو ان کو تھکن ہوگی، پیسہ ہے، صحت ہے، اس کو ہمیشگی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں. پھر اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین، ولی ہے ان لوگوں کا، دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم وہ نکالتا ہے ان کو، یخرجہم کا روٹ ہے خرج، خراجیم، اخراج بھی اسی سے نا ایگزٹ کراتا ہے، من الظلمات اندھیروں میں سے، الی النور روشنی کی طرف. انسان جتنے بھی اندھیروں میں ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ پریشانیاں ہوں، چاہے وہ غم ہو، بیماری ہو، مانیٹری نقصان ہو، یعنی فائنینشیل پرابلمز ہوں، چاہے اولاد کی طرف سے پرابلم ہو، کتنے بھی انسان اندھیروں میں ہو، کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، لیکن جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا ہوتا ہے، اللہ کو اپنا دوست بنایا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نور کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم ان کے دوست ہیں، الطاغوت، طاغوت ہیں ان کے دوست، ٹھیک ہے. یخرجونہم وہ نکالتے ہیں ان کو، من النوری نور سے، روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف. تو جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کا کڑا نہیں تھاما، تو پھر کیا ہوتا ہے، طاغوت ان کے دوست ہوتے ہیں. اب یعنی اسی چیز کو میں ریپیٹ کروں گی کہ طاغوت کی دوستی ہونا کیا مطلب ہے، کہ وہ شیطان کے وسپرز کو زیادہ سنتا ہے، وہ پیسوں کی رو میں لگا ہوا ہے، وہ بس پڑھائی کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ اپنے بچوں میں اندر لگا ہوا ہے، وہ اپنی پارٹیوں میں، سوشل لائف میں،
اور اسٹیٹس بنانے میں، پاپولیرٹی بنانے میں، لوگوں میں، ٹھیک ہے، شاپنگ میں، ٹی وی دیکھنے میں، جہاں پر اس نے اپنے غموں کو ہلکا کرنے کا طریقہ سوچا ہوا ہے، اسی کو اس نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، اور اس نے سوچا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی. لیکن طاغوت جو ہے، جو سرکشی کرانے والی جو چیزیں ہیں، وہ نور سے، انسان کے پاس جو روشنی بھی ہوتی ہے نا، اس سے بھی وہ اس کو اندھیروں کی طرف کھینچ لیتی ہے. ظاہر ہے اسراف کی طرف، چیریٹی سے انسان منہ موڑ لیتا ہے. اس کے بعد ایک نیکی کرنے سے انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں صرف جمعے کی پڑھتا ہوں، وہ بھی نہ پڑھوں، ٹھیک ہے نا. پھر انسان سوچتا ہے کہ چلو میں نمازیں نہیں پڑھا تو روزے کا بھی کیا فائدہ، تو پھر میں روزے بھی کیوں رکھوں. ایک سے ایک کر کے طاغوت اپنی طرف کھینچتا جاتا ہے، اور انسان اتنا سکٹ ان ہو جاتا ہے کہ اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کمپلیٹلی انہی چیزوں میں پڑا رہتا ہے. دوست بھی پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں، اور ان کے مصروف ہونے کے فالتو وقت کے کام بھی وہی ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بھی اسی کے اراؤنڈ ہوتی ہیں، کہ پھر اللہ سے، روشنی سے اور بھی دین سے دور ہوتا جاتا ہے انسان. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں. اصحاب صحب سے ہے، جس طرح صحب دوستوں کو کہتے ہیں، صحابہ کرام بھی کمپینینز کو کہتے ہیں نا، تو وہ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے جنہوں نے سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو طاغوت کا ساتھی بنایا، تو پھر وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بتانے کے لیے 3 ایگزامپلس دیں گے کہ کس طریقے سے انسان جس طرح کی سوچ رکھنے لگتا ہے نا، اور پھر وہ اسٹبرن ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا دل بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ولی نہیں رہتا، اور طاغوت ہی اس کے ولی دوست رہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے 3 ایگزامپلز ہیں. میں آپ کو پہلے سے تھوڑی سی اورینٹیشن دے دوں. پہلی ایگزامپل میں نمرود کا ذکر ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد، ان کے جو ہے وہ بناتے تھے، اسکلپٹر تھے، تو بت بناتے تھے، اور بہت بڑے ٹریڈر تھے، اور نمرود کے خاص آدمیوں میں تھے جو بت بنا کے وہ دیتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ بت توڑ دیتا ہے اور سارا کچھ، تو انہوں نے کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود بادشاہ کے سامنے ان کا سیشن کرایا تھا، اور بادشاہ نمرود نے ان کو پوچھا، کیونکہ اس زمانے میں نمرود اور اس طرح کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے نا، تو اقتدار جو تھا وہ خدائی کی طرح تھا، اور سارے لوگ بھی ان کو خدا مانتے بھی تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے. تو پھر پہلی اگزامپل میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نمرود کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور نمرود جو ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ تم اللہ کو کیوں مانتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میرے اللہ جو ہے وہ وہی یعنی زندہ بھی کرتے ہیں اور وہی مارتے بھی ہیں، یعنی وہی آپ آیت الکرسی میں بھی یہی چیزیں دیکھیں گے نا کہ حیو یا قیوم. تو پھر اس نے جو ہے وہ اپنی قید خانے سے 2 لوگوں کو نکلوایا، ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں. حالانکہ بالکل لاجک غلط تھی کہ زندہ جس کو اس نے چھوڑ دیا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی زندگی دی، زندہ کیا ہوا تھا نا، پیدا تو اللہ نے اس کو کیا تھا. لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بولا کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج لاتا ہے، تم مغرب سے لا کے دکھاؤ. تو وہ اسٹن ہو گیا، اس کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے ایمان پھر بھی نہیں لایا. اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ان کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی قید خانے میں ڈلوا دیا، اور پھر آگ میں ڈالنے کا فیصلہ سنا دیا. اور وہاں سے وہ سارا قصہ چلا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو پورے شہر نے مل کر آگ میں ڈالا تھا. دوسری اگزامپل ہے، اس میں نام نہیں لیا گیا دوسری اگزامپل میں بھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیر جو ہے وہ ان کا قصہ ہے کہ وہ ایک وادی سے گزر رہے تھے جن کے اوپر عذاب گزرا تھا، اور وہ ساری کی ساری بستی جو ہے وہ مر چکی تھی. تو انہوں نے ایسے ہی ونڈر کرتے ہوئے جیسے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میں سوچتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ان سب کو زندہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور ان کے کھانے کو خراب نہیں کیا، بالکل تازہ رکھا. اور ان کے جو گدھا ان کے ساتھ تھا اس کو بھی موت دے دی. جب 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا تو ابھی گدھے کو زندہ نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں تم کتنی دیر کے لیے یہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید چند گھنٹوں کے لیے میں سویا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تم 100 سال کے لیے بلکہ تمہیں موت واقع ہو گئی تھی اور تمہیں زندہ کیا ہے. اور پھر ان کے سامنے گدھے کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اسکیلیٹن بنایا، ساری ہڈیاں جو ختم ہونے لگی تھیں ان کو تازہ کیا، زندہ کیا، اس کے اوپر گوشت ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں سے علم الیقین دیا جو انہوں نے خود دیکھا، اور بتایا کہ دیکھو کھانا ویسے ہی پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے جو چاہیں
جو چاہیں اللہ تعالیٰ وہ کچھ کر سکتے ہیں. زندہ کیا ان کو بھی. پھر کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے تو ظاہر 100 سالوں کے بعد تھے، تو وہ اپنے پوتوں کے بھی بچوں کے یعنی وہ سب بھی بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنایا باقی لوگوں کے لیے. تو پروفٹس کے ساتھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. ان کو علم الیقین، علم العین بھی دیتے ہیں، آنکھوں سے دکھا کر بھی. اور تیسری اگزامپل پھر سے ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جب انہوں نے پیار سے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، کیونکہ سوال کے بہت قسمیں ہوتی ہیں. کچھ سوال کیوریاسٹی سے پوچھے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بدتمیزی سے پوچھے جاتے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میں سوچتا ہوں کہ آپ زندہ کیسے کریں گے مردوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ایمان لاتا ہوں، بس دل کے اطمینان کے لیے سوال پوچھتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم 4 پرندوں کو لاؤ، انہیں پہلے اپنی طرف اپنا یعنی فرینڈلی ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں جان جائیں، پہچان جائیں، جس طرح سے پیٹس کو کیا جاتا ہے نا. اور پھر تم انہیں کاٹ کر ڈفرینٹ پیسز کرو اور ان کے پیسز مکس کر کے 4 الگ الگ پہاڑ میں کچھ کچھ حصے ڈال کے آ جاؤ، اور پھر تم ان کو پکارو تو وہ چاروں کس طرح سے تمہارے پاس کمپلیٹلی ہر برڈ پورا بن کر تمہارے پاس اڑ کے آئیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الیقین دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو یہ جو آیات ہیں آگے 260 تک یہ تینوں اگزامپل آپ کو ملیں گی. 258 259 اور 260 میں. اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح سے نمرود کا ذکر ہے، اس میں بھی اس کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن نمرود نے اپنے سامنے ان کو جو پروفٹ نے اگزامپل بھی دی تو ان کو سمجھ تو آ گئی تھی، لیکن چونکہ جن کو طاغوت کی محبت ہوتی ہے، جن کو اپنے اقتدار کی، اپنی پوزیشن کی، سیٹ کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، ان کو اپنے دوست، اپنی پوزیشن چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، تو وہ دین کی طرف پورے کنونس بھی ہو جاتے ہیں تو وہ آنا نہیں چاہتے. لیکن جو پیغمبر یا جن کے دل کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نشانی کو دیکھ کر فوراً یقین کر لیتے ہیں. آیت 258 میں ہے الم تری الی الذی حاج، کیا نہیں ترا را حمزہ یا تم نے دیکھا، یعنی دیکھنا ہوتا ہے، الی طرف الذی اس شخص کے یعنی نمرود کے، حاجہ حجت سے ہے، حاجیم جیم، جس نے حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان کہ اتاہ اللہ الملک، عطا کی اس کو اللہ نے بادشاہی. نمرود کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہی دی تھی. عطا بھی عطی سے ہے، حمزہ تائیہ. اس قولا جب کہا ابراہیم ربی یلذی، ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ذات ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یا یا وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے. میم واو تا اس کی روٹ ہے. قولا اس نے کہا یعنی نمرود نے، انا میں، احیی و امید میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اور پھر اس نے کر کے دکھایا تھا. قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یأتی یہ بھی عتی سے ہے، حمزہ تایا، لاتا ہے، بالشمس من المشرقی شمس کو یعنی سورج کو مشرق سے، فأتی پس تم لے آؤ، عتی سے ہے، حمزہ تایا، بہا اس کو، من المغربی مغرب سے، فبہت الذی وہ حیران رہ گیا وہ جس نے، فبہت کا روٹ ہے باہتا یعنی بہت یعنی بالکل جس کو دم فاؤنڈیڈ، منہ کھلا رہ گیا اس کا، حیران کر دیا اس کو، کفرا جس نے کفر کیا یعنی اس نے پھر بھی کفر کیا. واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو. او یا کالذی مانند اس شخص کے، کا جو ہوتا ہے نا یعنی جیسے کہ یعنی مثال ہے اس شخص کی، مرہ جو گزرا، میم را یعنی گزر رہا کوئی، پیسنگ، علی اوپر، قریتن ایک بستی کے، قری اس کا روٹ ہے، وہیا اور وہ، خاویتن گری ہوئی تھی، خوی سے ہے خاویہ الٹا ہونا، علی اوپر، عروشہا عرش اس کا روٹ ہے، اپنی عرش پہ، اپنی چھتوں پہ، یعنی بالکل الٹے ہو کے ساری چیزیں الٹی ہوئی بھی گری تھی. قالا کہا، انا
کیوں کر کیسے یحیی ہا یا یعنی وہ زندہ کرے گا حاضی اللہ ان سب کو اللہ اس کو اللہ یعنی اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا بعد موتیہا اس کی موت کے فاماتہ ف سے شروع ہوا یعنی تو بس اماتہ اللہ نے موت دی اس کو اللہ نے مئتا 100 آمن سال آمن کا روٹ ہے عین واو میم سال ٹھیک ہے ثم پھر بعثہ اٹھایا اس کو بعثت بھی اسی سے ہے نا با عین سا یعنی اٹھایا پھر اس کو یعنی 100 سال کے بعد اٹھایا قولا فرمایا کم کتنا لبثتا تو ٹھہرا لبث اس کا روٹ ہے لبثا تم کتنے ٹھہرے یہاں پر یعنی یہ زہر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ظاہر ہے اگر یہاں پہ اللہ نے نام نہیں لکھا تو آپ کو کچھ مفسرین یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے یعنی فور شور نہیں پتہ کہ کس کا واقعہ ہے یہاں پر لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں پیغمبر ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم الیقین دیا ان کو آنکھوں دیکھا دکھایا کیونکہ یہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو علم الیقین دیتے ہیں تاکہ وہ آگے لوگوں کو بتا سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر بھیجا تھا ٹھیک ہے قولا اس نے کہا لبثتو میں ٹھہرا یومن ایک دن او یا بعد یومن بعض حصہ دن کا ایک دن کا بھی یعنی کچھ حصہ قولا فرمایا بلکہ لبثتا تو ٹھہرا مئتا عامن مئتا یعنی 100 عامن سال فانظر پس دیکھو نظر سے ہے الا طرف طعامی کا اپنے کھانے کو طعام سے ہے یعنی فوڈ کو وہ شرابی کا شرب سے ہے یعنی اپنے پینے کو اپنے ڈرنک کو لم نہیں یتسنہ خراب ہوا وہ ٹھیک ہے یعنی فوڈ اور ڈرنک خراب نہیں ہوا تھا 100 سالوں میں بھی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حیران کن قدرت تھی نا کہ ان کو دکھایا تھا وانظر اور دیکھو الا طرف حمارکا اپنے گدھے کو اور لنجعلک جعل اس کا روٹ ہے تاکہ ہم بنا دیں تجھ کو آیتن ایک نشانی للناسی لوگوں کے لیے وانظر اور دیکھو الا طرف عظامی ہڈیوں کے کیفا کس طرح ننشزہا ہم جوڑ دیتے ہیں اس کو نشز جو ہے نا نون شین زا کسی چیز کا اٹھنا ٹھیک ہے اور نشوز کا ویسے مطلب غصہ بھی ہوتا ہے جیسے غصہ بھی ایک دم اٹھتا ہے نا اور ننشزہا یہاں پر ہڈیوں کا ایک دم اٹھی ہڈیاں اور اسکیلیٹن بن گیا اس کا ثم پھر نکسوہا ہم بنا دیتے ہیں اس کو لحمن گوشت یعنی اس کے اوپر گوشت اللہ تعالیٰ نے لگا دیا اور یہ سب ان کے سامنے ہوا فلما تو جب تبین لہو تبینہ کا روٹ بھی بین ہے تو ان کے سامنے واضح ہو گیا قولا تو کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر علی اوپر کل ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ میں جان گیا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر آخری میں پھر ابراہیم علیہ السلام والا اور برڈز والا واقعہ ہے وہ اس قول ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی دکھا مجھ کو کیفا کس طرح تحیی الموتا تو زندہ کرتا ہے اور مردوں کو ٹھیک ہے قالا فرمایا اولم کیا نہیں تؤمن تم ایمان رکھتے قالا کہا بلا کیوں نہیں میں ایمان رکھتا ہوں ولیکن لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے اطمینان سے ہے نا ٹھیک ہے قلبی میرا دل چھوٹی یا ہے یعنی میرا دل قالا اللہ نے فرمایا فخذ تو پکڑ لو اربعتن ربع سے ہے یعنی 4 من الطیری طیر پرندوں کو کہتے ہیں پرندوں میں سے کوئی بھی 4 پکڑ لو فسر صاد واو را اس کی روٹ ہے یعنی کسی اس کو شیپ کر دو ٹھیک ہے ہننا اپنی طرف شیپ کرنے سے مطلب ہے جیسے صورت ہوتا ہے نا صورت بنانا بھی ایسے ہی ہوتا ہے شیپ کرنا یا لیکن عام کانٹیکس میں اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر کہ اپنی طرف مائل کر لو اپنی طرف جھکا دو اپنے سے ہلا لینا اپنا پیٹ بنا لو فسر ہننا پھر ان کو مائل کرو الیکا اپنی طرف ثم پھر اجعل رکھ دو علی کلی اوپر ہر
جبلن پہاڑ کے، من ہننا ان میں سے، جزءاً حصے، جز ہوتا ہے نا جس طرح قرآن کے بھی جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ثم پھر ادعوہن بلاؤ ان کو، دعو سے ہے دال عین واو، پکارو ان کو، یاتینکا آئیں گے تیرے پاس، اتی سے ہے حمزہ تایا، سعین دوڑتے ہوئے، سعی کا لفظ بھی اسی سے ہے نا، محنت کرنا، بھاگتے ہوئے، ٹھیک ہے. وعلم اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ عزیز یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو 3 مثالیں ہیں اس کو آپ آیت الکرسی کے ساتھ بھی اکثر مفسرین اس طرح سے لنک کرتے ہیں کہ یہ ساری جو آیات 260 تک ہیں وہ آیت الکرسی کو اس طرح سے سپورٹ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جس وقت جس سے مانگی اللہ تعالیٰ نے دی. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس کا ہارٹ اوپن ہوتا ہے، جس کا دل کھلا ہوتا ہے اللہ کو ایکسیپٹ کرنے میں، ٹھیک ہے، تو جو اللہ کا کڑا پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دیتا ہے، اس کو اپنی نشانیاں زیادہ اچھے سے دکھاتا ہے. اور جس نے آنکھیں بند کرنی ہو اور طاغوت کی ورشپ کرنی ہو تو پھر وہ اپنی سرکشی میں ہی ڈوبا رہتا ہے اور وہ اور بھی اندھیروں کی طرف جاتا ہے. روشنی نظر بھی آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.